بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ بہت عرصہ کے بعد آپ احباب کی خوبصورت ارواح کے ساتھ محو گفتگو ہونے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق کے باطنیہ قائم و دائم رکھے۔ احباب، جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ذہین لوگ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اگر میں آپ احباب سے کہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم روح تصوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ روح تصوف، کہ تصوف کی روح ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے اگر کوئی سالک اس ٹاپک کو سمجھے بنا آگے چلا تو ضرور در ضرور محرومی کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا راہ ہے، اس راہ پہ ہر لمحہ نفس اور شیطان آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کسی لمحے اس سے ذرا غافل ہوں اور وہ پھر آپ کو اپنے معاملات میں لے کے چلیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو سمجھ لینے کے بعد راہ تصوف پہ چلنے والے کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی، کم از کم اس کو اس معاملے کا علم ضرور ہو جائے گا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، انسان جب تک کسی بھی راہ کا علم نہیں حاصل کرتا تو اس پر عمل کرنا، عمل سے مشاہدہ تک پہنچنا یہ ناممکن ہے۔ علما باج یہ فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، کہ وہ پھر نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کے پاس اس راہ کا علم نہیں ہے، اس کو کوئی استاد، کوئی رہنما، سمجھانے والا، اس کا کوئی گائیڈ نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ایسا شخص ضرور رجت کھاتا ہے، ضرور اپنے معاملات سے گر جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں کہ ذہین لوگ کیوں ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ماڈل میں نے بنایا ہے جو امید ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مخلوق، خالق، یعنی کہ یہ دو اہم ہمارے جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے۔ جو بھی راہ تصوف کے اوپر آتا ہے اس کی مقصدیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق تک رسائی حاصل کرے، اس معاملے تک پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی قربت کو حاصل کرے۔ مخلوق اور خالق کا یہ جو سفر ہے، اچھا اب آپ ایک بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ اب جس لمحے یہ میرا لیکچر سن رہے ہیں، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کیا وہاں پر فرشتے نہیں ہیں؟ ہیں، بالکل۔ آپ کے دائیں بائیں کندھے کے اوپر کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ کیا شیطان وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ یا جن اس معاملات کے اندر موجود نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ کیا اللہ کی ذات بھی آپ کی بالکل قریب موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیز سمجھیں، یہ جتنا بھی سفر ہے نا مخلوق سے خالق تک کا، یہ سفر انسان کے اندر سے ہوتا ہے، یہ سفر انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور باہر سے بھی پھر ہوتا ہے۔ پہلے انسان کے اندر سے سفر ہوتا ہے، پھر یہ سفر باہر سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان جو پردہ حائل ہے نا، وہ پیاز کے جو پردہ ہے نا، پیاز کا جو اوپر پردہ چڑھا ہوتا ہے، ایک تہ چڑھی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ تو ہمارے ہر لمحے قریب ہے، ہم کسی نہ کسی ایسے حجاب میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، اس سفر کے اندر نا دو ہی معاملات ہیں۔
اگر میں ان کو یہاں پر لکھوں تو امید ہے آپ ان کو بڑے احسن انداز میں سمجھیں گے. فنائیت اور بقائیت. فنا بھی اس کو کہتے ہیں، جنرلائز ٹرم فنا یوز کی جاتی ہے اور اس کے لیے بقا یوز کی جاتی ہے. دیکھیں اب سب سے پہلی تو یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ جو آپ، میں اور بہت سارے لوگ اس سفر کو کر رہے ہیں، اس سفر کو طے کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. جیسا کہ وہ ایک شعر ہے جو کلام نہ جانے کس کا ہے، لیکن عبدہ پروین نے پڑھا ہے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک. اے اہل زمانہ قدر کرو، کامیاب نہیں نایاب ہیں ہم. غالباً اس طریقے سے کبھی بیشی معاف فرمائیے گا. یعنی کہ ان کے کہنے کی مقصدیت یہ ہے کہ اس سفر پہ نکلتے تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، اس سفر کو شروع کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس سفر کے اختتام کو پہنچنے والے لوگ، اس سفر کی منزل کو پہنچنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس سفر کو جو شخص طے کر سکتا ہے وہ اس کے اندر 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. ایک، وہ شخص ذہین ہونا چاہیے، ذہین، باریک بین، بڑی توجہ سے وہ معاملات کو سمجھنے والا ہو. دوسرا، وہ شخص حساس ہونا چاہیے، اس کے اندر حساسیت ہو، وہ چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھے، ہر چیز کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرے، ہر بات کے پیرائے میں اپنی ذات کو ججمنٹ میں لے. اچھا، یہ بڑے زبردست پیرامیٹرز بن رہے ہیں، چلے میں لکھ دیتا ہوں ساتھ میں. اس میں جناب سب سے پہلا ہے کہ وہ شخص ہونا چاہیے جناب، ذہین ہونا چاہیے، وہ حساس ہونا چاہیے، اور تیسری جو ٹرم ہے وہ ہے اخلاص. اس کا ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک یہ پہلے سے ایک ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے اس راہ پہ آئے. اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ تو پیرامیٹرز کیا ہر انسان کے اندر نہیں ہو سکتے جی، وہ ذہین نہیں ہو سکتا، حساس نہیں ہو سکتا، چلیں اخلاص کے معاملات ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، آپ جس راہ پہ آئے ہیں نا، یا آپ اس راہ پہ اگر آئیں گے، ذہانت اصل میں چیزوں کو توجہ دینے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور اس راہ کے اندر پہلی چیز سکھائی توجہ جاتی ہے. جتنا کوئی انسان اچھی توجہ کے معاملات کے اندر آتا ہے، اتنا ہی اس کا یہ سفر تیزی کے ساتھ طے ہوتا ہے. دوسرا ہے حساسیت، حساس ہونا. کیونکہ آپ اس راہ پہ آتے ہیں تو آپ کا بڑا دل ٹوٹتا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. بڑی سنگ لگتے ہیں آپ کو، آپ کے اندر کی حساسیت جگائی جاتی ہے، روح کا وہ درد بیدار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے. اور جب یہ چیزیں بیدار ہوتی ہیں تو اخلاص تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے لوگوں سے، آپ حساس ہوتے ہیں، چیزوں سے دل بھر جاتا ہے، ارد گرد کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی ذات ہی آپ کے مد نظر ہوتی ہے، اور پھر آپ کی ذات کو اخلاص کا وہ خوبصورت رنگ نصیب ہوتا ہے. وہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دیکھیں، اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اصل میں انسان جب تک کامل فنائیت سے نہیں گزرتا تو یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، اور ساری کی ساری پیچیدگی فنائیت کے اندر آتی ہے. اگر میں بات کروں کسی بھی شیخ کے تربیت کی
تو شیخ کی پوری تربیت اسی عالم کے اندر پیش کر رہی ہوتی ہے، فنائیت کے عالم کے اندر، کہ جب کوئی شخص اپنی صفات کو چھوڑ کر صفات الہیہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہی وہ معاملہ ہے جس کے لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے آج کے اس ٹاپک کو روح تصوف کہا، کہ اگر یہ روح کسی کے پاس موجود ہے تو وہ اس سفر کو طے کر سکتا ہے، ورنہ خالی جسم کے ساتھ یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ چلیں اب ہم تھوڑا فنائیت کی بات کرتے ہیں کہ فنائیت کیا ہے، کہ فنائیت کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، فنا کا مطلب ہے آپ اپنی صفات کو چھوڑ کر، آپ اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس کو تصوف کی زبان میں عروج بھی کہتے ہیں۔ میں تھوڑی ٹرمینالوجیز بھی ساتھ لکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ایسے ہی بالکل جب انسان بقا میں اترتا ہے اس کو نزول کہا جاتا ہے۔ اب جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ضرور در ضرور جو حساس ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، وہ اس سفر کو طے بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ان معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو سفر انسان کے اندر ہو رہا ہے نا، یعنی کہ اب انسان کے اندر لطائف ہیں، انسان کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، اور اس کو جو اندر کا سلوک ہے، جو اندر کا جو سفر ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ طریقت ہے۔ جو انسان کے اندر کا سفر ہے نا، وہ طریقت ہے، اور جو سفر باہر کا ہے وہ شریعت ہے۔ یہ سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اندر کا جو سفر ہے وہ طریقت ہے، اور باہر کا جو سفر ہے وہ شریعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ انسان کے اندر سے، انسان کا جو اندر جو نظر نہیں آتا، انسان کی نیت ہے، انسان کے اندر کے معاملات ہیں، انسان کی سوچ ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کے کردار کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ساری کی ساری طریقت ہے۔ اور جو انسان کے باہر کے معاملات ہیں، جو انسان کے باہر کا معاملہ ہے، وہ ہے جناب شریعت۔ اس شریعت کو تصوف میں کہا جاتا ہے جناب آفاقی سیر۔ آفاقی سیر، آفاق یعنی کہ جو انسان کے باہر کی چیزیں، ان کو آفاق سے کال کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے انفسی سیر، اپنے اندر کی سیر۔ تو یہ دونوں چیزیں جب انسان کرتا ہے نا، تو پھر ہی انسان کو فنائیت کے معاملات ملتے ہیں۔ آپ اندر سے بھی یہ سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ انفس سے بھی مخلوق سے خالق کا سفر طے ہو رہا ہوتا ہے، اور جناب آفاق سے بھی، یعنی کہ اب اس کو میں آپ کو بالکل سمپلائز وے میں بات سمجھاتا ہوں۔ انسان اپنے اندر سے تبدیلیاں لاتا ہے، اندر سے انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کہ حضور کی ذات جیسے اندر سے تھے، آپ کا جیسا جذبہ عشق تھا، آپ کا جیسا جذبہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا تھا، اپنی ذات کے اوپر جو چیزیں امپلیمنٹ کی ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ چیزیں انسان کی کیونکہ اندر ہے، یہ نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہا گیا انفس، آپ کے اندر کی سیر، اور ایک ہوتی ہے آپ کے باہر کی سیر۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں نا، یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے عالم ناسوت، مالکوت، جبروت، لاہوت، آگے بھی ڈیفرنٹ عالم ہے، ہاہوت، جاہوت وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انسان جب راہ طریقت پہ قدم رکھتا ہے نا، اگر وہ ذہین ہے، پہلے سے احساس ہے، اخلاص والا ہے، معاملات کو وہ بڑے باریک بینی سے دیکھتا ہے، تو اس کی یہ سیر شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں پہلے تو۔ اب میں اصل اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہاں پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے میری باتوں پہ۔ اگر آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا، نماز پڑھتے ہیں ہر روز، رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا، اس عالم کو بھی پالنے والا، اس عالم کو بھی پالنے والا، اس عالم کو بھی پالنے والا، اس عالم کو، یہ سارے
جو عالمین ہے نا، ان کو جو پالنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی ذات اس جگہ پر آپ کی روح کو پال رہی ہے۔ جب جب آپ آگے ٹریول کرتے جائیں گے تو وہ معاملات کھلتے جائیں گے۔ حضور کے لیے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، ان تمام عالمین میں رحمت، یعنی کہ اگر تم نے میری اس صفت تک پہنچنا ہے، میری ذات کے وہ جو میں تمہیں پال رہا ہوں اور میرے پالنے کی اس کیپیبلٹی کو تم نے پانا ہے دوسرے عالمین کے اندر، تو تم نے حضور کی رحمت کے ساتھ ٹریول کرنا ہے۔ حضور کی ذات کو پیرامیٹر بناؤ، جیسے اللہ قرآن کریم میں بے ارشاد فرماتا ہے نا، کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ بھائی دیکھو اگر تم جیسے حضور کو فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کے ساتھ آپ ان کو بتائیں کہ اگر یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں، یہ میری ذات کا عشق محبت یہ سمیٹنا چاہتے ہیں، تو انہیں بتائیے آپ کی پیروی کریں۔ میں نے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا، جو آپ کی ذات کے پیرامیٹر کے اندر اپنے آپ کو ڈالے گا میں اس کو محبوب بناؤں گا۔ یہ میرے محبوب بننے کی جو کوشش کریں یہ نہیں بن پائیں گے ایسے، ہاں اگر یہ آپ کی پیروی کر لیں گے تو پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اچھا آپ یہ سمجھ لیجیے، اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو فنا ہوتی ہے، یہ جو فنائیت ہوتی ہے، یا جس کو عروج بھی کہا جاتا ہے تصوف کی زبان کے اندر، وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ٹریول کرتا ہے ان عالمین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ظاہر اور باطن کو اپناتے ہوئے۔ یہ تو بات اب آپ سمجھ گئے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کو ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر نا دو طرح کی انسان کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ایک کیفیت کو آپ کہتے ہیں قبض، اور ایک ہوتی ہے بست۔ یہ دو کیفیات ضرور در ضرور ہر سالک پر، ہر انسان پر آتی ہیں۔ اگر یہ کیفیات نہ ہو تو کوئی بھی انسان، میں تو سمجھتا ہوں، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ اللہ اس کو ان دو کیفیات سے گزار کر ہی اگلے معاملات میں لے جاتا ہے، چاہے وہ عام زندگی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اکثر لوگ چاہے وہ نا تصوف کے راہی نہیں بھی ہیں نا، وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، ان دو معاملات کی وجہ سے۔ ان دو معاملات کو اب آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں اب میں نے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بڑی غور سے یہ مثال آپ نے سننی ہے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ضرور پڑھا ہوگا، آپ پڑھ لیجئے گا، اگر نہیں پڑھا تو اس کو سمجھیے گا، پڑھیے گا۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے جب ٹریول کیا وہ سدرۃ المنتہا تک، جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، وہاں تک وہ آپ کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک علیحدہ سے نور کا حالہ دیا گیا، آپ نے اس میں ٹریول کیا۔ پھر آپ نے اپنی ذات کا کوئی پھر پہلے رف تھا، اس پہ آپ نے ٹریول کیا، پھر نور کا حالہ تھا، پھر اس پہ آپ نے ٹریول کیا ایک جگہ پہ، وہ بھی اس کی رفتار کم ہو گئی، پھر آپ اپنی رفتار سے گئے وہاں پہ آپ کی رفتار، تو پھر اللہ کی ذات۔ اچھا اب یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حضور نے جب سفر معراج کیا نا، جب آپ اللہ کی، یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے نا، آپ کا عروج تھا، معراج ہو رہی تھی، تو اس میں آپ کیا کر رہے تھے کہ آپ جب ایک اسپیسیفائڈ پوائنٹ پر پہنچے ہیں تو جس چیز پر آپ ٹریول کر رہے تھے اس کی جو صلاحیت تھی وہاں پر وہ رک گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ایک نیا معاملہ کھولا گیا، اس کو چلایا گیا، پھر اس کی بھی ایک جگہ پہ جا کے جو طاقت تھی وہ اینڈ ہوئی، پھر ایک نئے معاملے میں۔ اب یہ سمجھیے گا، قبض بست، یہ اب معاملہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا اگر یہ میری پچھلی مثال آپ سمجھیں گے تو۔ دیکھیے سالک جو ہوتا ہے، جو سفر کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ایسے عالمین کو طے کرتا ہے نا، منازل کو طے کرتا ہے، جب ایک منزل کا اختتام ہوتا ہے تو اس لمحے پر جب وہ منزل میں چل رہا ہوتا ہے نا، بڑی اچھی کیفیت ہوتی ہے اس کی، بڑی چیزیں کھلی لگیں گی، کیا بات ہے، ہر چیز اچھی، ہر رنگ خوبصورت لگے گا، کسی کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، کھلی طبیعت ہے، شاد و باد ہے۔ لیکن جیسے ہی اس راہ کا، اس منزل کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر سفر کیونکہ تھم سا جاتا ہے، اور انسان کو لگتا یہ ہے
کہ اس کا باطن بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی کیفیت نہیں، عجیب سی ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر، اور اس میں پھر انسان کیا کرتا ہے، اس میں انسان کو ہر چیز بری لگتی ہے، نہ کوئی اللہ کی بات اچھی لگے گی، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی کچھ بھی، آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ آپ ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر سب کچھ بند ہے۔ اب آپ کے لیے کیوں، جیسے کہ انسان ایک بہت ساری ایک خوشبو سونگھ رہا ہے، اور اس نے بہت ساری خوشبوئیں سونگھنے کے لیے ایک خوشبو کو، اب وہ ایک خوشبو اس کو لگا دی گئی، اب وہ خوشبو نئی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے، نئی خوشبو کو اچھے طریقے سے فیل کرنا چاہتا ہے، تو اب اس خوشبو کے ختم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی چیز سونگھا دی جاتی ہے جو کہ بدبو ٹائپ ہو، یا اس کے وہ خوشبو کے معاملات ختم ہو جائے۔ پھر اس کے اوپر جب نئی خوشبو کے معاملات کھولے جاتے ہیں تو پھر اس کو معاملات سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے قبض کے معاملات اگر نہ آئے نا، تو آپ اگلے منازل کے معاملات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پہلے انسان بست میں ہوتا ہے، کھلی کیفیت میں ہوتا ہے، جب اس کی منزل اختتام کو پہنچتی ہے تو پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کے اوپر ایسی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ ذرا میں یہاں پہ نا اس موضوع کو ذرا سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ اب جو شخص جتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے، جتنا حساس ہوتا ہے، جتنی اس کے اندر کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے پہلے تو وہ فنائیت میں کوئی ایک منزل کی طرف بڑھتا اور بڑے عروج تک چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حالت قبض آتی ہے تو پھر وہ جتنی اونچائی تک گیا تھا نا، ویسی ہی اس کے اوپر تنگی آتی ہے، اتنی تنگی آتی ہے کہ اس کو پھر سمجھ لگتی ہے اوہ یہ کیا۔ تو ایسے لیول پر کسی شیخ کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کو سنبھالتی ہیں، کسی دوسرے کا نور اس کو سنبھالتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہاں پر وہ شخص جس نے یہ سفر شروع کیا تو اس کو کچھ بھی پہلے نہیں پتا ہوتا، اب پتا تو بہت کچھ ہوتا ہے، نفس بھی اندر سے جان چکا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو اندر ہی اندر سے ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے اس لمحے کہ اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا، آپ فرماتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو قیام کرنا ہوتا ہے، انسان کو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس حالت قبض کو بھی سمجھ لینا ہوتا ہے، کیونکہ تربیت تو ہو چکی تھی۔ اگر کوئی شیخ کامل کے معاملات کے ساتھ وہ شخص جڑا تھا تو اس کو یہ چیزیں سمجھائی پہلے سے گئی ہیں، بھائی تیری کیفیت ایسی ہوگی۔ اب پتہ چلے گا نا کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کس لیول تک جنگ کرتا ہے، اب تو پتہ چلے گا کہ تیرے اندر کیا کیپیبلٹی تھی، تو کیا اپنے نفس کے ساتھ کوئی معاملہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر تو وہ شخص کر لیتا ہے یہاں پر تو وہ اپنے معاملات آگے بڑھا لیتا ہے، اور اگر وہ یہ چیز نہیں کرتا، اگر وہ اس چیز کے اندر آ کر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو، وہ ان تمام باتوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے گر جاتا ہے اور منزل سے گر کر وہ رجت کھا جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے سمجھا، دیکھیں اس کے اندر یہ دو کیفیات ضرور، اگر آپ اس سفر کو طے کریں تو بھئی آپ ان دو کیفیات سے گزریں گے، ہم بھی گزرے ہیں اور لوگ اور بھی آگے سے گزرتے بھی ہیں، آخری وقت تک یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ان چیزوں سے آپ کو جو چیز نکال سکتی ہے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و توفیق ہے، اور دوسرا جو آپ کو علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ علم والا اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یعلمون، کہ جو ایک یعلمون اور لا یعلمون، ایک شخص جو جانتا ہے اور ایک شخص جو نہیں جانتا، بھائی کیسے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سفر کو صحیح طریقے سے طے کریں تو آپ کو اس سفر کے معاملات کو سمجھنا ضرور چاہیے۔ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ بھئی حالت قبض انسان پر آتی ہے، اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ ہاں، ایک چیز یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت نقطہ بتا دینا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے کام آ جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان
پیچیدگیوں میں زیادہ نہ آئے. دیکھیں یہ حالت قبض ضرور آتی ہے, لازم بات ہے, آپ سالک ہیں, آپ ایک سفر کو طے کر رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ بھئی میں ان معاملات سے ہی نہ گزروں, یہ ممکن نہیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ مجھ پہ آسان ہو جائیں, یہ تھوڑا تھوڑا معاملہ ہے, میں زیادہ بست میں رہوں, میری کیفیت زیادہ کھلی رہے, تو پھر آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اللہ کی ذات کا کوئی بھی پیغام دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں, دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں. بھائی آپ جب دوسروں کی اصلاح کریں گے نا, جب آپ دوسروں کے لیے اویلیبل ہوں گے, دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے اندر جگائیں گے, اللہ کو پتا ہے, اللہ کی ذات اب دیکھے گی کہ یہ میرا جو بندہ ہے یہ تو دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے. اگر یہ خود حالت قبض میں جائے گا تو بھائی یہ دوسروں کی کیسے مدد کرے گا. ہاں جہاں پہ ضروری ہوگا ضرور ڈالا جائے گا آپ کو قبض میں, جو اندر کی معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا. جیسے وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی چلے مجھے یہاں پہ یاد آ گیا اور آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ غالباً حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, بڑے خوبصورت بزرگ ہیں. تو وہ جا رہے تھے, تو یہ کوئی گائے تھی, اس کے گلے میں نا گھنٹی بندھی ہوئی تھی, تو انہوں نے وہ گھنٹی دیکھی تو بج رہی تھی, تو اسے بڑا خوبصورت سا سانس پیدا ہو رہا تھا. وہ سانس بڑا خوبصورت لگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں تو باطنی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ, تو آپ اپنی اس باطنی کیفیت کے اندر ہی آپ نے اس کو پکارا, یعنی کہ وہ جو بیل تھی, وہ جو گھنٹی تھی, کہ اے گھنٹی یہ تیرے اندر سے اتنی یہ درد بھری آواز بھلا کیسے آ رہی ہے. تو اب وہ یہ ساری باتیں اندر سے باطنی طور پر ایک ذہنی معاملات ہوتے ہیں, کوئی ایسے ایک بولنا, تو برکیف آپ اس کو سمجھ لیجیے, سمجھ گئے ہوں گے امید ہے. تو وہ گھنٹی واپس میں جواب دیتی ہے کہ اے شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اے بزرگ, یہ جو درد اور سوز ہے نا, یہ جو تو میرے اندر محسوس کرتا ہے, یہ ایسے نہیں آیا. سب سے پہلے مجھے چلایا گیا, مجھے پگھلایا گیا, مجھ پہ ہتھوڑے چلائے گئے, مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, پھر مجھے مروڑا گیا, توڑا گیا, پھر جا کے مجھے کسی ایک شخص نے ان معاملات سے گزارتے ہوئے بڑے خوبصورت سے شیپ کے اندر ڈھالا, اور پھر میں جب ان تمام معاملات سے گزری, پھر مجھے پانیوں میں ڈبویا گیا, اور پھر وہ ایک رنگ دیا گیا, رنگ ساز نے رنگ کیا اور معاملات کر کے, تو اب میرے اندر یہ میری ظاہر کی یہ خوبصورتی بھی ہے اور میری آواز میں یہ درد بھی ہے. تو بھائی دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان معاملات سے گزرے بنا ہی ان معاملات تک, کیونکہ جب تک انسان ان چیزوں کی سمجھ نہیں لیتا, ان چیزوں کو احسن انداز میں اپنے اندر اتار نہیں لیتا, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اب آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ذہین لوگ اسی لیے ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ بہت پیچیدگی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. جتنی زیادہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے نا عروج کرنے کی, جتنی زیادہ ان کی سوچ کے اندر وسعتیں ہوتی ہیں, جب وہ حالت بست میں ہوتے ہیں, کھلے ہوتے ہیں, جیسے ہی ذرا سا معاملہ ان کا خراب ہوتا ہے تو اسی قدر ان کی روح کے اوپر حالت قبض آتی ہے, اور بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو وہ میں نے بھی پہلے آپ کو سٹارٹ میں جو شعر سنایا تھا نا, کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں تو ایک. تو پھر یہی بات ہے کہ ہر بندہ نا ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر اس لڑائی کو لڑ نہیں سکتا. شیخ نے تربیت بھی کی ہوتی ہے, بتایا بھی ہوتا ہے, سارے معاملات سمجھائے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کیفیت آتی ہے نا, بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے, تو اللہ کی مدد شامل حال ہو اور آپ کے پاس اگر علم ہو اللہ پاک کا عطا کردہ, تو ضرور در ضرور آپ پھر اس کیفیت سے نکلتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں نا, یہ فقط علم ہے. یہ فقط کیا ہے؟ یہ فقط علم ہے. اچھا, اور یہ علم جب آپ اس پہ عمل کریں گے نا, تو اس علم پر عمل کرنے کی بدولت جب آپ کو کوئی مشاہدہ ملے گا, جب آپ اس چیز میں سے ان چیزوں میں سے گزرتے ہوئے جائیں گے, تو پھر آپ کو اصل حقیقت ملے گی. پھر اصل علم تب ملے گا جب آپ اس کے اوپر پراپرلی ان چیزوں میں سے گزریں گے. یہ سارا کا سارا معاملہ نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ نا یہاں پہ انسان کی عقل بھی ہے, دو چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے. عقل کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, ذہن کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اپنے عشق کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, تیری نگاہ ناز سے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے,
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عقل و غیاب جستجو، عشق عشق حضور و اضطراب، عشق حضور و اضطراب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضور کی نگاہ سے یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ کی نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، دونوں چیزیں، عقل بھی مراد پا گئی اور عشق بھی مراد پا گیا اور مجھے منزل مل گئی۔ عقل و غیاب جستجو، کہ انسان کی عقل جستجو یہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھے انسان، عشق حضور و اضطراب، کہ عشق جو ہے وہ اضطراب میں رہتا ہے، وہ بھی محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ عقل کا پیرامیٹر آپ وہاں تک یوز کرتے ہیں جہاں نفس اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ ان پیرامیٹر سے نکلنے کے لیے اپنی عقل و جو ہے وہ معاملات کو یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ کی ذات کے معاملات آتے ہیں پھر آپ اپنے اندر کے عشق کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں، اندر کے عشق کے معاملات۔ اچھا تو یہ پھر اور یہ نا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہ ان کا فنا ان کی کمپلیٹ ہوئی، پھر آ جاتی ہے انسان کی بقا، ٹھیک ہے۔ اب بقا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اب جب فنائیت میں ہوتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے، بہت ساری کیفیات سے گزرتا ہے، لیکن جب انسان بقا میں لوٹتا ہے نا تو پھر بڑی بست کی کیفیت ہوتی ہے، زیادہ تر بست کی کیفیت آتی ہے، قبض کی کیفیت بھی، لیکن زیادہ تر بست کی کیفیت رہتی ہے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم اور جو تجلیات کے معاملات کھل جاتے ہیں، وہ پھر ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قلب کے اوپر معاملات کھولتا ہے۔ اب اس کے اندر کونیات بھی، کشف کونیات بھی انسان پہ کھل سکتا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، خواب آنے لگ جائیں گے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنی شروع ہو جائے گی، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، کشف الہیات بھی ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے معاملات کھلیں گے، علم آئے گا، بڑے بڑے خوبصورت نقطے ذہن میں کھلیں گے، کیا ہی معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری صراحی، آپ فرماتے ہیں میری صراحی سے قطرہ قطرہ، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، کہ اپنی تسبیح روز و شب کا، کہ اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا۔ اتنا خوبصورت کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے وجود سے ہر روز ایک نیا رنگ نکال رہا ہے، ایک نیا سے نیا رنگ مجھے مل رہا ہے، نیا سے نیا اسرار مجھ پہ کھل رہا ہے، کہ اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا، کہ یہ کیا ہی نقطے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ روز کھول دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی بقا ہوتی ہے اور یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو ایک اور بڑا اہم نقطہ یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اس راہ تصوف پہ شخص آتا ہے نا، اس کے اندر ایک اس کو کمی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا اخلاص والا، بڑا اچھا، اور لوگوں کے لیے بڑا ہی وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس راہ پہ آئیں، وہ بڑی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کو نا لوگ اس طریقے سے لیتے نہیں ہیں، اس کی باتوں کو، اس کے معاملات کو، اس کے اخلاص کو ویسی اہمیت نہیں دی جاتی، اور ایسے معاملات میں نا سالک بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، حالانکہ میں تو لوگوں کی اصلاح کرنے چاہ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ تو میرے معاملات کو سمجھ نہیں رہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر فرماتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے خم و پیچ کو، میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانہ ہے تیر اس کا، ہدف سے بیگانہ ہے تیر اس کا، نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ دوبارہ سنیے، میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، میرے خم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانہ ہے تیر اس کا، نظر نہیں ہے جس کی عارفانہ۔ بھائی دیکھیں، آپ کی ذات کے اندر جو اللہ کی معرفت اب اتر چکی ہے نا، آپ کو کوئی عارف ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی اللہ کی ذات کا معرفت والا شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں تو پہلے آپ ان کو اس راہ کی اصل تک لائیں،
آپ ان کو معرفت کے ان معاملات تک لائیں تو وہ ضرور آپ کو سمجھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات آپ کو نہ ملیں؟ ملتے ہیں، انسان کو ہر رنگ ملتا ہے. بس بات یہی ہے، اس تمام موضوع کی جو مقصدیت تھی وہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر آپ مخلوق سے خالق کا یہ جو سفر ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ سارے کا سارا سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اپنانے کا نام ہے. اور جو شخص حضور کے ظاہر و باطن کو اپناتا ہے نا، اس کے اندر آپ کو عجز و نیاز ضرور نظر آئے گا. وہ بڑا عاجزی والا شخص ہوگا، اس کے اندر کوئی بڑے دعوے، کوئی ایسی باتیں کو نہیں نظر آئیں گی. اچھا، یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی نا یہ فنائیت ہوتی ہے، پھر بقا ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں سالک مجذوب، کہ انہوں نے سلوک پورا طے کیا، یہ سارا راستہ طے کیا، پھر ان کو نا جذبہ ملا، اللہ کا عشق ملا، وہ معاملات شروع ہو گئے. لیکن نا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ میں نے ان کا آپ کو بتا دیا، سالک مجذوب، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ٹرمنالوجیز صحیح ہے، لیکن میں آپ کو صرف ان کی راہ کا معاملہ بتا رہا ہوں. ٹرمنالوجیز ہر بندے کے لیے یہی سیم رہیں گی، لیکن کچھ بتا رہا ہوں تھوڑا سا کہ سالک مجذوب ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سفر ان کو پورا طے کرایا جاتا ہے، پھر جا کے ان کو جذبے کے معاملات ملتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص قسم کا معاملہ رکھا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مجذوب سالک. ان کے اندر نا جذبہ ہوتا ہے، اللہ کا عشق آلریڈی ان کے اندر ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے نا میں نے یہ درمیان کی لائن لگائی ہے، فنا بقا. ان کی نا فنا اور بقا ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ فنا بھی کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے، سفر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف انفسی آفاقی شریعت کے معاملات بھی پختہ ہو رہے ہوتے ہیں، نماز روزہ سارے معاملات بڑے پختہ ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اخلاص ہوتا ہے، اپنے اوپر بڑے کاربند ہوتے جاتے ہیں، فنائیت بھی ہوتی ہے، بقا بھی ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کا عشق بھی مل رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے، یعنی کہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہے مجذوب سالک ٹائپ لوگ. بس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ڈائے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے اندر بنا دیتا ہے. اب یہ یاد رکھا جائے، جس شخص کی فنا اور بقا ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شخص بڑا ایک لکی سمجھ لیں آپ اس کو، کہ اس کے دونوں معاملات ایٹ دا سیم ٹائم چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ جب فنا، جتنی کامل فنا ہوتی ہے نا اتنی کامل بقا ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ شخص خاص ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، یہ جلدی فنا طے کرتا ہے. اور جتنی جلدی یہ فنا کے معاملات طے کر رہا ہے، بست ہوتی ہے نا اس کے اندر زیادہ، وہ بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے. لیکن جب اس پہ قابض آتی ہے نا پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، اور اس کو بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موسمی لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو سالک مجذوب بھی ہوتے ہیں، مجذوب سالک کافی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ بیچارے ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا شیخ نہیں ہوتا جو چیزیں سمجھائے، چیزیں بتائے، ایک ایک چیز آپ کو بتائے، یار یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے کہ یہ جو راہ ہے، اس راہ پر آپ نے علم لینا جو ہے، وہ علم حاصل کرنا، یہ نہیں چھوڑنا. سارے معاملات آپ چھوڑ دیں، بہت سارے معاملات، لیکن آپ اس جگہ سے ضرور جڑے رہیں جس جگہ سے آپ کو علم مل رہا ہے. آپ ادھر سے علم لیتے رہیں تاکہ آپ کو سفر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس ملتے رہیں جن کو دیکھتے ہوئے کوئی مائل سٹونز ہو آپ کے سامنے، کچھ ایسی مشعل راہ ہو جس کو دیکھ کر آپ آگے چلتے جائیں. اور آپ یہ سفر اگر کسی شیخ اور کسی جماعت کے بلا کرتے ہیں تو بھی معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کا نور جب کمزور ہوتا ہے، جب آپ حالت قبض میں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ حالت بست میں ہو، تو ان کی جو بست کی کیفیت ہے، وہ جو ان کی باتیں ہیں، وہ جو کھلا پن ہے، وہ آپ کو بھی اس پیرامیٹر سے نکال کر اگلی کیفیت میں لے جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ آج کے اس اہم موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے. یہ بہت اہم موضوع تھا. عام زندگی میں بھی لوگ جو ذہین ہیں وہ اسی طریقے سے قبض میں جب جاتے ہیں تو بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور جو بست کا معاملہ ہے، اب میں یہاں پہ نا آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں، بڑی اہم بات ہے.
آپ نے کبھی یہ سورہ والضحیٰ جو ہے، سورہ والضحیٰ، اس کی شان نزول کو پڑھیے کہ کب اتری۔ ایک وقت آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے معاملات کو کلوز کر دیا۔ وحی کے معاملات کافی ٹائم کے لیے نہیں اتری نا وحی۔ اب حضور، کیونکہ حضور کی ذات جتنا تو کائنات میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا آپ کی، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کتنے قریب جانے پہ بھی، اے اللہ مجھے تیری ویسی معرفت حاصل نہیں ہوئی جیسے تیری معرفت کو حاصل کرنے کا حق تھا۔ اب حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میں اس کیفیت میں سے گزرا اور وہ سارے معاملات بند ہوئے تو میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ سے نیچے خود کو گرا لوں۔ تو دیکھیں اس قدر تنگی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سورہ والضحیٰ کے معاملات کے اندر آپ کی دلجوئی بھی فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ چیزیں تو یہ آ جاتی ہیں کیفیات۔ تو جو ہوتا ہے ایسا محل قبض جب آ جاتا ہے تو ہوتی ہیں معاملات۔ آپ سالک ہیں، آپ اس راہ پہ چلنے والے ہیں، اگر آپ اپنے اندر ایسی کیفیت اور بہت تنگی اور اس طرح کے معاملات کو کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ توجہ ایسے ٹائم کے اندر اپنے شیخ سے زیادہ وہ کلام کریں، ان کی محفل و صحبت میں زیادہ بیٹھیں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، سورہ والضحیٰ کو بھی پڑھیں، اس سے بھی بڑا نور ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے وہ میں نے وہ شعر جو آپ کو سنایا تھا نا پنایت والا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و حیاب جستجو، عشق و حضور و اضطراب۔ عقل، حیاب، جستجو، عقل اور جستجو، اور ان کا جو ہے نا گہرائی کے ساتھ، حیاب کہتے ہیں گہرائی میں، گہرائی کی جستجو، بہت گہرائی میں جانا چاہتی ہے عقل، تو یہ بھی حضور کی نگاہ سے عقل بھی اپنے مراد کو پہنچ جاتی ہے۔ اور انسان کے اندر کا جو عشق ہے، جو اللہ کی ذات کو پانا چاہتا ہے، یہ جو اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے اللہ کو پانے کا، یہ بھی حضور کی نگاہ سے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ کو اندر کا سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بہو خدا کے لیے یہ راز سمجھا دو، اے بہو خدا کے لیے یہ راز بتا دو کہ اللہ کی معرفت کے جام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پلائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو راہ ہے، ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسی کیفیت کے قبض کی کیفیت میں اپنی توفیق، اپنے علم سے ہمیں اس معاملات سے نکال کر اگلے معاملات میں پہنچائے۔ آپ تمام احباب کے لیے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حالت بست میں ہے، اللہ ان کو مزید بست نصیب فرمائے، اور جو حالت قبض میں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان معاملات سے ان کو نکالے۔ میں ہم نے اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ایک وہ بنایا ہے چینل بھی، تاکہ آپ کو ہماری طرف سے جو بھی ویڈیو پیغام یا جو بھی میسیجز ہوتے ہیں ملتے رہے، کوئی نہ کوئی روح کی بالادگی کا معاملہ، تو میں کوشش کروں گا اس کا بھی لنک ڈال دوں گا۔ باقی جو ہے میرا نمبر آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے، میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں، 0333681718۔ آپ اس کے اوپر مجھے کال کر سکتے ہیں، اثر کے بعد اگر آپ کال کر لیں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ میسیجز بعض اوقات بندہ واٹس ایپ پہ نہیں بھی دیکھ پاتا، اگر آپ کا میسیج کافی دنوں تک میں ریڈ نہیں کر پایا یا نیچے میسیج چلا گیا ہے تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایم اویلیبل فار یو۔ تو آپ مجھے اثر کے بعد، دن میں ذرا تھوڑی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ مجھے اثر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کال کر لیں۔ اگر آپ کوئی ان چیزوں کے اندر کہیں پہ آپ کو کوئی پیچیدگی ایسے، آپ اس چیز سے ذرا تھوڑا سا گریز کیا کریں کہ جو ایسے کوشچنز ہوتے ہیں جو لا یعنی یا جو آپ کے لیے مناسب اس وقت نہیں ہوتے، پہلے جنرلائز یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنے سفر کے معاملات کو شروع کرنا چاہیے۔ بس سفر پہ چل رہے ہیں، آپ کو ایک راہ پہ چلا دیا گیا ہے، تو اب آپ اس پہ چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس راہ پہ کامل انداز میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔